ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 273 ارب روپے جو کہ معاف کروائے گئے. اس بارے میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے فائل کی ہے. صدیق الفاروق صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ قانونی طور پہ ان کے پاس ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، لیکن ایتھیکلی اور ریلیجیسلی بیرسٹر ظفر اللہ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اگر 3 ارب یا 5 کروڑ کا یا 3 ارب کا قرضہ ہے، 2.5 ارب تو لگ گئے نا ان کے 4 یونٹس کے. بات 50 کروڑ کی اور انہوں نے دینے سے انکار بھی نہیں کیا. اب سپریم ہائی کورٹ کے پاس تھا، یہ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گی، ابھی تو نہیں ہے. میں عرض کروں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمارے سارا. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں ہمایوں اختر خان جو سابق وفاقی وزیر صنعت ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، اور مہرین انور راجہ وزیر مملکت برائے قانون بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ہمایوں اختر صاحب، یہاں پہ بیرسٹر ظفر اللہ کی جو پٹیشن ہے اس میں گجرات کے چودھری ہیں، ان کے بھی نام آئے ہیں کہ انہوں نے 7 کروڑ نیشنل بینک کے دینے، 1 کروڑ 50 لاکھ یونائٹڈ بینک کے، 3 کروڑ 41 لاکھ یونائٹڈ بینک کے. آپ کی پارٹی کے چیف رہے ہیں، کیوں نہیں یہ لوگ پیسے واپس ریٹرن آف کروائے انہوں نے؟ رہے ہیں، اب نہیں ہیں. دیکھیے، مجھے یہ ایک پٹیشن ہے اور مجھے نہیں پتا اس میں اور کون ہے کیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس پیریڈ کے جو لون رائٹ آفس ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ اگر 1985 سے میں لے کو کے بتا دیتا ہوں 2007 تک کی، اور ٹوٹل رقم بنتی ہے 273 ارب روپے. دیکھیے، لون رائٹ آف دنیا کے ہر ملک میں اگر پرائیویٹ بینکس ہیں نا جی، جس کی پرائیویٹ ذاتی ملکیت ہے، وہ بینک اس ملک کے سینٹرل بینک کے تحت اگر لون رائٹ آفس کرتا ہے، وہ اس بینک کا مسئلہ ہے، اس کی پرائیویٹ ملکیت ہے. ایشو جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کی ملکیت کا کوئی بینک ہے جس نے دباؤ کے تحت، سیاسی دباؤ کے تحت کوئی رائٹ آف یا لون غلط دیا یا رائٹ آف غلط کیا. تقریباً 90s کے مڈل سے زیادہ تر بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو چکے ہیں. تو 85 سے تقریباً لیٹ سے آن دی ایوریج 95 تک جو سرکاری بینک ہیں، انہوں نے اگر دباؤ کے تحت اسٹیٹ بینک کی اور قوانین کو وائلیٹ کرتے ہوئے اگر لون رائٹ آف کیا ہے کوئی، تو وہ تو ضرور غلط چیز ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر قوانین کے تحت رائٹ آف ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر کسی پرائیویٹ بینک نے کیا ہے تو وہ تو کسی کی بزنس نہیں ہے. پرائیویٹ بینک نے، کیونکہ اس کی ملکیت پرائیویٹ، اس میں حکومت کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. اگر اس نے اسٹیٹ بینک کے یا ملک کے قوانین کے مطابق کچھ اس طرح کی بات کی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیو فیور اگر کی گئی ہو، انڈر انفلوئنس کیا گیا ہو، تو اس پٹیشن میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی وائف فوزیہ گیلانی صاحبہ نے 45 ملین روپیہ دیا، جبکہ لائبلٹیز 570 ملین کی تھیں، اور یہ انڈیو فیور دی گئی ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحبہ کی اہلیہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ ملک و قوم کا ایک پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور ٹیکس پیئر کے پیسوں میں سے اور ان کی محنت سے یہ آتا ہے. اور ہمیشہ بڑے لوگوں ہی کے قرضے کیوں معاف کر دیے جاتے ہیں؟ کسی فارمر کا، کسی کسان کا یا کسی چھوٹے بندے کا قرضہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اور اس کی پراپرٹیز نیلام کر دی جاتی ہیں. میں نے کئی آکشن میں بہت چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز، کیونکہ میں خود وکالت کرتی رہی ہوں اور اس پیشے سے منسلک ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے. دیکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ قرضہ کس نے لیا اور کون سی حکومتوں نے معاف کیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب یہ پٹیشن جب دائر ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں ہم کہاں جائیں کہ کس نے قرضے لیے، کس طرح وہ معاف ہوئے. قرضے لیے جاتے ہیں، ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں بینکس کے ساتھ. ابھی ہمایوں صاحب نے جو بات کی وہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے. اگر پرائیویٹ بینکس نے معاف کیے ہیں تو وہ جانے، اور وہ جو ان کا جس نے قرضے لیے ہیں وہ جانے. مگر جب ہم پبلک فگر ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے ہم ووٹ لیتے ہیں اور لوگوں میں رہتے ہیں، تو پھر ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. جس طرح ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ ان کا جو پراپرٹی تھی اس کا 2.5 ارب لگ گیا. بات یہ نہیں ہے 2.5 ارب لگ جائے یا 250 ارب لگ جائے. ہو سکتا ہے انہی کی کسی آدمی نے وہ 2.5 ارب لگایا ہو، یا یہ کوئی بات ہو سکتی ہے، میں بھی نہ ہو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ 2005 سے یہ کیسز
दबे रहे और आज तक ये नहीं निकले और किसी एक पटिशनर को पटिशन करना पड़ा। मैं समझती हूँ इंसाफ और कानून अगर अपने तकाजे पूरे करे तो ये कभी नहीं हो सकता कि ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ये कर्जे लें। आपने कभी ये वजीर आजम साहब से पूछा कि ये किस तरह से हो गया कि सिर्फ 45 मिलियन रुपए वापस किए गए और 570 मिलियन की लाइबिलिटीज राइट ऑफ हो गई? जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने पूछा, तो वजीर आजम साहब ने कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई हो या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको कोई चीज छुपानी हो। सबके सामने ये मामला है, सबके सामने ये बात है। जितने अब मुझे नहीं पता, मैं आउट ऑफ हैंड कोई बात नहीं कर सकती, जितना उस वक्त के हिसाब से पैसे बनते होंगे वो वापस किए गए। मगर जनरल मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि वजीर आजम साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मैं हूँ या आप हों, हमारी जो लाइबिलिटी बनती है वो हमें देनी चाहिए और मुल्क को कौन बिल्कुल लाइबिलिटी देनी चाहिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, मैं बताता हुमायूं हूं- अख्तर साहब ने बात की कि बैंक्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करके लोन दिया गया, तो ये तो हर मुल्क में होता है, तो मसला क्या है? आपने प्राइवेट बैंक्स के भी काफी सारे नाम लिखे हुए हैं इसमें। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा ख्याल में इनको ये बात अपने बता नहीं सके, ये मैं गुजारिश करता हूँ कि नेशनल बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक नहीं है। और यूबीएल जो है ना, यूबीएल जो बैंक था 2002 से 2007 तक हुकूमत रही है, 5 साल काफली की ये कह लीजिए, और इन्होंने कर्जे उस वक्त में 54 अरब कर्जे जो है माफ़ करवाए हैं, रिटर्न ऑफ कराए हैं। जब ये दोनों बैंक सरकारी बैंक थे, तो अब ये बताएं इनके पास क्या जवाब है। दूसरा जो सर्कुलर बीपीटी 29 की ये बात कर रहे हैं, उसमें ये वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि गरीबों के कर्जे तो माफ़ नहीं होते, बड़े लोगों के कर्जे माफ़ होते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वो सर्कुलर जिसके तहत ये सहारा लेते हैं वो भी गलत है। हुमायूं अख्तर साहब, अगर कर्जे ना दिए जाए, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बैंक पहले था वो अब प्राइवेट हो गया तो उस पर वो उसको सारा कुछ माफ हो गया। हाँ, जिस अरसे में वो सरकारी था और उसमें रूल्स की और स्टेट बैंक की रूल्स की और पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और हुकूमती दबाव या सियासी दबाव के तहत कर्जा लिया गया है या माफ कराया गया है, वो तो सरासर गलत बात है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हुमायूं अख्तर साहब आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, क्या प्राइवेट बैंक्स पे भी प्रेशर डाल के कर्जे माफ करवाए जा सकते हैं? कैसे कराए जा सकते हैं जी? प्राइवेट बैंक में आप क्या कर्जा प्रेशर डालेंगे? वो उसकी तो प्राइवेट ओनरशिप। मसलन हबीब बैंक जब से प्राइवेट हुआ है, आगा खान साहब का वो बैंक है, उस पर आप क्या प्रेशर डालेंगे? ये हबीब बैंक अब यूबीएल जो है वो एक ब्रिटिश, आधा उसमें यूएई वालों का हिस्सा है यूबीएल का, और आधा ब्रिटिश सर अनवर परवेज मालिक हैं। उन पे आप क्या दबाव? वो अपनी जेब से पैसे निकाल के कर्जा माफ करेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाँ, जो मुल्क के कवानीन हैं, जो स्टेट बैंक के कवानीन हैं, जो मुल्क के कवानीन हैं, उसके तहत काम होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और जब वापस आएंगे तो अपने मौजू पे बात करेंगे कि गरीब कौम मकरूज है, लेकिन यहाँ पे अमीरों के कर्जे माफ क्यों हो जाते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद कावा अदील।